بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب DGI کا انٹرویو کریں گے۔ جو امیدوار آئیں گے ان کا انٹرویو کیا جائے گا، وہ سامنے بیٹھ جائیں گے ایسے کر کے، ٹھیک ہے، لینی ہاتھی سیوی پھڑ کے۔ اب یہ منظر کشی میں اپنے پاس سے کر رہا ہوں، سیوی لے کے بیٹھے ہوں گے، وہ جائیں گے، جناب کال آئے گی، نیکسٹ، وہ پھر تینوں باری باری جائیں گے، وہاں پہ جا کے سوال ہوں گے۔ اب پھر وہ سوال کیا ہوں گے؟ سوشل میڈیا جو ہے آپ کو پتہ ہے ایک بڑا ہی مادر پیدر ذات قسم کا میڈیا ہے، اس پہ کوئی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی چلا دیتا ہے پکڑ کے۔ تو اس کے اوپر اب ٹرینڈ چل رہے ہیں، ٹویٹر کے اوپر 3-4 ٹرینڈ ہیں جو چل رہے ہیں۔ صبح سے 3 ٹرینڈ ٹاپ ٹرینڈ تھے، اس کے بعد اب یہ ٹرینڈ جو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ پہ جا رہا ہے کہ انٹرویو کے سوالات کے #، انٹرویو کے سوالات تو یہ چل رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ سوالات کر رہے ہیں وہ بڑے مزاحیہ کے اس قسم کے کر رہے ہیں اور تمسخر اڑایا جا رہا ہے بیسیکلی۔ لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ پہلی بار نہیں ہو رہا، یہ انٹرویو جو ہے یہ ہر بار ہوتا ہے۔ آرمی چیف کے انٹرویوز ہوئے ہیں، مطلب IAS چیف تو خیر ایک مطلب کیا کہتے ہیں چھوٹا رینک ہے نا آرمی چیف کے مقابلے میں، آرمی چیف تو ٹاپ رینک ہے، تو ان کے بھی انٹرویو ہوتے ہیں۔ کوئی سیکرٹریز تعینات ہوتے ہیں تو ان کے بھی انٹرویو ہوتے ہیں۔ ایون CCPO لاہور لگنا ہو تو CM صاحب انٹرویو کرتے ہیں جناب، ٹھیک ہے، وہ IG نہیں لا چھڑ نہیں رہا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انٹرویوز کوئی نئی بات نہیں ہے اگر عمران خان کر رہے ہیں۔ ہاں، اس کے ریپرکشن جو ہیں وہ پھر ماضی میں تھوڑے سے حوالے دیتا ہوں کہ وہ علیحدہ ہے، وہ الگ بات ہے۔ اصل میں انٹرویو کی خبر کیوں لیک کروائی گئی؟ یہ انٹرویو ہمیشہ ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، انٹرویو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نہ ہوا ہو کسی بھی ٹاپ سلاٹ کے لیے، لیکن ان کی خبر نہیں ریلیز ہوتی۔ اب یہ خبر باقاعدہ طور پر جاری کروائی گئی ہے۔ اب جب تک میں آپ سے ویلاگ کر رہا ہوں اس وقت تک میں نے ایک کسی بندے کی طرف سے یہ بیان دیکھا ہے کہ وہ ریفر کر رہا ہے فواد چوہدری صاحب کو، کہ فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں انٹرویو نہیں ہوں گے، جسٹ ملاقاتیں ہوں گی۔ تو پائن ملاقاتیں ہی ہونی ہوندی ہیں نا، مطلب وہ کوئی میرا مطلب وہ کلرک دی نوکری تھوڑی ہے کہ بندہ سویرے ٹائٹ ہوئی لا کے ہاتھی فائل پھڑ کے دوڑ لاندہ رکھے تو بہ کے جائے گا، ایسے نہیں ہونا۔ ظاہر ہے وہ ملاقات ہی ہوتی ہے اور اسی کو انٹرویو کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ خبر اس لیے ریلیز کروائی گئی اور حکومت جان بوجھ کر اس خبر کی تردید کر رہی ہے، نہ تائید کر رہی ہے، اور اس کو گرے ایریے میں رکھا جا رہا ہے۔ صرف مقصد کیا؟ مقصد یہ ہے کہ جناب ہم ان کو بتائیں کہ جناب اسی پاورفل ہم بتائیں کہ ہماری سول سپرمیسی ہے، یہ ایکچولی مقصد ہے۔ اچھا، سول سپرمیسی کے میں حق میں ہوں، یہ بات میں آپ کو بتا دوں، لیکن سول سپرمیسی اس بندے کی ہوتی ہے جو باقاعدہ طور پر پھر جینون ووٹ لے کے آیا ہوئے۔ جیسے کل مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی تھی نا کہ ایک بندہ جس کے وزیر اعظم بننے کے اوپر ہی ڈاؤٹس موجود ہیں، اور بڑے شدید قسم کے ڈاؤٹس ہیں، اور پوری اپوزیشن ان کو وزیر اعظم نہیں مانتی، وہ پوری اپوزیشن کہتی ہے کہ ان کا یہ ووٹ چوری کر کے آئے ہیں۔ ساری کی ساری سیاسی جماعتیں یہ بات کرتی ہیں جو اپوزیشن کی ہے، حکومتی تو نہیں کرتی، ظاہر ہے وہ تو پھر نالجورا لگے وزارتہ لے گئے تو ان کو کیا ضرورت ہے یہ بات کرنے کی، لیکن یہ ساری کی ساری اپوزیشن یہ بات کرتی ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایلیجبل جو کرائٹیریا ہے، یعنی جو لیگل کرائٹیریا ہے، جو کانسٹیٹیوشنل کرائٹیریا ہے، اس پہ وہ پورے اترتے ہیں۔ لیکن چونکہ عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، اب عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں اور پھر وہ انٹرویو کر رہے ہیں، اور مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے اس کے اوپر کہ میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں، کچھ اس طرح کا شعر تھا۔ یہ ہمارے جوانی میں یہ بڑا رکشیاں دے پیچھے بڑا لکھا ہوتا سی یہ شعر، تو مجھے اچانک یہ یاد آ گیا کہ جنہوں نے اسی آپ بت بنایا، ٹھیک ہے، یعنی جن کو خود تراشا ہو مندر ہی جا کے بھگوان بن گئے۔ سچی مچی جس طرح میں کہہ رہا ہوں وزیر اعظم سمجھنا شروع ہو گئے، تو سمجھ رہے ہیں کہ میں باقاعدہ ہی وزیر اعظم اور انٹرویو کر رہے ہیں۔ لیکن ایکچولی اس خبر کو ریلیز کروانے کا میری نظر میں مقصد یہ ہے کہ تضحیق کی جائے، تھوڑا سا مطلب کیا کہتے ہیں کہ جو پچھلے 5-7 دنوں کے اندر جو معاملہ ٹھنڈا کل پرسوں سے ہونے کی کوشش کی گئی تھی، انہوں پھر کم چکتا جائے اور بتایا جائے کہ جناب وزیر اعظم ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کانسٹیٹیوشنل ہو یا سلیکٹڈ ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایکچولی یہ ایک میرا یہ خیال ہے، اس قسم کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے، ادروائز اس بات کی تردید کر دی جانی چاہیے تھی، کیونکہ انٹرویو اس طرح سے نہیں ہوتی اتنی ٹاپ سلاٹ کے اوپر۔ ظاہر ہے وہ ISI چیف لگنے جا رہے ہیں، جو بھی شخصیت آپ چوز کریں گے وہ پاکستان کے اسپائی ماسٹر بنیں گے۔ انہوں نے پوری دنیا کے اندر، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جتنا بھی گلوب ہے اس میں 198 ممالک میرا خیال ہیں جو اقوام متحدہ میں
رجسٹرڈ ممالک ہیں، وہ ان 198 ممالک کے اندر پاکستان کے خلاف ہونے والی ہر سازش کا توڑ کرنا ہے انہوں نے. یہ اتنی بڑی ایک ذمہ داری ہے، اس کو مطلب مذاق دی گل نہیں ہے، یہ بڑی سیریس ذمہ داری ہوتی ہے. تو اس کے اوپر اس کی پوسٹ کو، اس کی پوسٹنگ کو، اس کی اپوائنٹمنٹ کو، ان کے نام کو اس حد تک باقاعدہ طور پر ایک سازش کے تحت وہ کیا کہتے ہیں کہ مذاق بنا دیا گیا ہے. مطلب یہ کوئی مذاق ہے. وہ کیا کہتے ہیں، وہ ایک ہے اداکار بڑا مشہور، تو ان کا ایک ڈائلاگ ہے کہ وہ ایک مذاق ہے. ویسے وہ لفظ اور بولتا ہے، لیکن میں اس کو پہلے لفظ میں نے اس کو کیا کہتے ہیں ختم کر دیے ہیں اپنے طور پر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حالات جو ہیں وہ انہوں نے بنا دیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے یہ حالات بنائے ہیں نا، ان کے خلاف بھی ٹاپ ٹرینڈز چل رہے ہیں. میں آپ سے کہوں کہ ہماری ملک کی سیاست اور ٹویٹر کی وجہ سے، اور جو ویسے تو پی ٹی آئی کی وجہ سے بنیادی طور پہ، ویسے یہ کام نون لیگ بھی کرتی رہی ہے، لیکن جو جس قسم کی جس سطح پہ چلی گئی ہے وہ بڑی عجیب ہے. مریم صاحبہ نے کل پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا جادو ٹونا جنتر منتر چلا کٹنا جنات اور جناب وہ کیا کہتے ہیں روحانیات اور اس طرح کی باتیں کر کے. ویسے مجھے یہ بتاؤں، میں آپ سے عرض کروں کہ روحانیات اور چیز ہوتی ہے، روحانی معاملات بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. جادو ٹونا ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے، اس کو بلیک میجک کہا جاتا ہے. اور جو میجک نہیں ہوتا وہ روحانی معاملات ہوتے ہیں، اور وہ اللہ والوں کے پاس ہوتے ہیں. اور اللہ والے جو ہیں وہ سیاست جموں نہیں مارتے، ان کا کوئی متعلق واسطہ نہیں ہوتا. اللہ والا وہی ہوں گا جڑا اللہ نہ لو لا کے بیٹھا ہوئے. ہاں ان کی نظر کرم کس کے اوپر ہو جائے، وہ کسی کو نواز دیں، کسی کے لیے دعا کر دیں، تو پھر ان کی قسمتیں بدل جاتی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہاں پر جادو ٹونے تویز تاگے جنتر منتر والی باتیں ہو رہی ہیں، یہ تو بڑی مجھے لگتا ہے ہم شاید کوئی 1300 ہجری میں چلے گئے ہیں، 1300 عیسوی میں بلکہ چلے گئے ہیں. اتنا پرانا یورپ کا جو دور تھا وہاں پر اس طرح کی باتیں ہوا کرتی تھیں کہ جناب فلاں جادوگر رہ گیا تو کوئی چلے جاؤ، تو فلاں جادوگر رہ گیا تو کوئی چلے جاؤ، اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں. لیکن اب مریم صاحبہ نے اس پر جب کھل کے بات کر دی ہے تو پھر اب ٹرینڈ چل رہے ہیں. سیاسی چڑیل کے نام سے ایک ٹرینڈ ہے، ایک جادو ٹونے کی سرکار کا ٹرینڈ ہے، ایک پاک پتن کی چڑیل کا ٹرینڈ ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان ٹرینڈز اور اس قسم کی گفتگو کے بعد کیا آپ کوئی بندہ یہ سمجھ سکتا ہے، کوئی بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ پاکستان کی سیاست کوئی سنجیدگی کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ سیاست ایک بڑا سنجیدہ عمل ہوتا ہے. سیاست آپ یوں سمجھ لیں جیسے آپ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں نا، اس طرح سے یہ سیاست ہوتی ہے. آپ زندگی میں غلط فیصلے کریں گے، آپ کو ان کا بھگتان دینا پڑے گا. اگر آپ اچھے فیصلے کریں گے تو آپ کو ان کا فائدہ ہوگا، آپ کی نسلوں کو فائدہ ہوگا، آپ کے فیصلوں کا آپ کے آنے والی نسلوں پہ اثر پڑتا ہے. تو یہ سیاست اسی طرح سے ہے کہ جو بھی لیڈرشپ اویلیبل ہوتی ہے وہ اگر صحیح فیصلے کر لے تو لوگ جو ہیں ان کی زندگی میں، سماج میں امن، سکون، بہتری، ترقی، خوشحالی کی طرف جاتے ہیں. اگر وہ غلط فیصلے کرے تو پھر یہی حال ہوتا ہے جو پاکستان دا ہوا ہے. پرانے سیاستدانوں نے بھی یا جو بھی حکمران رہے اس میں ظاہر ہے کہ عامر بھی تھے، مطلب ظاہر ہے جنرل ایوب خان سے شروع ہو کے ضیاء اور پھر مشرف یہ بھی شامل ہیں، حکمران تھے. تو ان سے لے کر اور باقی جتنے بھی سیاستدان گزرے ان سے انہوں نے اچھے فیصلے کیے ہوتے تو آج ہمارے ہاں تعلیم بھی لوگوں کو مل رہی ہوتی، روزگار بھی مل رہا ہوتا، ہیلتھ کی فیسلٹیز بھی فری ہوتی. اب ہر چیز پرائیویٹائز ہے، آپ کو اپنی جیب سے خود ہی کرنا ہے. ریاست کہتی ہے، حکومت کہتی جناب تسی جیو یا مرو، اسی تاڑے نال کوئی نہیں چاہیے، تسی صرف سانوں ٹیکس دینا ہے، ٹھیک ہے، اور دوائی بھی تسی آپ لینی ہے، بچے دی فیس بھی تسی آپ دینی ہے، اور تسی کیویں ٹرنا پھرنا ہے، کھانا پینا کی تو ساڈی کوئی ذمہ داری نہیں. یہ آپ کی پرائیویٹ لائف ہے. یہ پاکستان کی معاشرت بن چکی ہے اور اسی قسم کی سیاست کی وجہ سے بنی ہے. جو لوگ یہ ٹرینڈز بنوا رہے ہیں، جو لوگ یہ ٹرینڈز بنا رہے ہیں اور جو لوگ ان ٹرینڈز کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ بتا رہا ہے وہ اقبال کا مصرع کہ زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کا نشیمن. ہمارے حالات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جن لوگوں کو، میرا مطلب ہے کہ میں کیا کہوں، وہ سکول دے باہر نان چھولے نہیں ویچن دینا چاہیے نا، وہ پرنسپل لگے ہوئے ہیں سیاست کے. اس طرح کے حالات جو ہیں وہ ہمارے ملک کے کر کے رکھ دیے ہیں. اور یہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ معذرت کے ساتھ ہم سب لوگ ذمہ دار ہیں. ہم نے کبھی اپنے جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں ان کو ہم اکاؤنٹیبل نہیں کرتے.
اگر کوئی ان کو اکاؤنٹیبل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پولیٹیسائز ہو جاتا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ جن لوگوں نے اس ملک کے اندر آئین توڑ کر آئے, پرویز مشرف صاحب زندہ سلامت ہمارے سامنے مثال موجود ہے, کبھی کسی نے پوچھا ان سے کہ بھائی تو کیوں نس گیا پاکستان تو باہر؟ اس سوال کو اٹھانے پر لوگ جو ہے نا گرفتار ہوئے ہیں. یہ سوال اٹھانے کے اوپر نواز شریف کا بنیادی قصور یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے اوپر انہوں نے امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کی تھی. میں کہنا چاہتا ہوں کہ یار ہم کب تک اس چکر میں پھنسے رہیں گے؟ عمران خان انٹرویو کر رہا ہے, دعائی خدا دی عمران خان دے اپنا انٹرویو ہونا چاہیے کہ بھائیں تو کیتا کی یہ پچھلے 3 سالوں دے بیچ تو سمجھا تے صحیح. وہ انٹرویو کرن بیٹھ گیا, لیکن بہرحال چونکہ وہ پرائم منسٹر ہے اس کا یہ استحقاق ہے بائی رولز. اور اب تو خیر ایک اور چیز جو وہ بتائی جا رہی ہے وہ سامنے آئی ہے کہ ڈیفنس رولز جو ہیں ان کا کو آرٹیکل 2 ہے, اس کے تحت شاید پرائم منسٹر جو ہے وہ اس قسم کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں ان کے لیے آرمی چیف سے مشورہ نہیں کرے گا, صدر پاکستان سے مشورہ کرے گا, یہ کہا جا رہا ہے. مجھے اس کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے, میں نے خود وہ رولز نہیں پڑھے, لیکن کسی نے مجھے اس بات کے بارے میں بتایا, میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. چیک آپ خود کر لیں, ٹائم کٹ سی ورنہ میں چیک کر کے آپ سے بات کرتا. لیکن ایک بات ذہن میں آ گئی, میں صرف آج کا جو ایک نوحہ پڑھ رہا ہوں نا ایک قسم کا, اس کو میں بڑے مذاق کے انداز میں بھی کر سکتا تھا. اس ویڈیو کو میں اس پر آپ کو ہنسا آ بھی سکنا سا, ٹھیک ہے, چنگا پلا سٹیج ڈرامہ لا سکنا سا, میرے لوریاں میرے چیک کوالٹی موجود ہے. لیکن میں اس وقت تکلیف میں اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے یہ جو ٹرینڈ چل رہے ہیں یار, کو خدا کا خوف کریں یار. مطلب یہ گفتگو چل رہی ہے, یہ اداروں کو ملائن کیا جا رہا ہے, سیاستدانوں کو ملائن کیا جا رہا ہے. کوئی ادارے دا ماہیتی بن کے کھلو گیا, یوٹیوبر کوئی آیا جناب سیاستدانوں دا ماہیتی بن کے کھلو گیا. یار پاکستان کا ماہیتی کون ہے؟ اس ملک کے 22 کروڑ عوام کا ماہیتی کون ہے؟ آپ کی اور میرے بچوں کے مستقبل کا ماہیتی کون ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. مجھے پوری سلاٹ میں معذرت کے ساتھ پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, تحریک انصاف ہو, یہ جتنی اس وقت ادروائز رجیم بیٹھی ہوئی ہے, مجھے کوئی ایک شخصیت ایسی نظر نہیں آتی جو سنجیدگی سے سوچتی ہو کہ آنے والا وقت پاکستان کی نسل کے لیے کیسا ہوگا. مطلب آپ منڈا ایم فل کر کے نکلیا ہوتا ہے تو اگے نوکری کوئی نہیں. آپ کو بندہ جو ہے وہ نان لیندی ریڑی لانا چاہے نا, نان لیندی ریڑی تو رشوت تو بغیر وہ ریڑی سڑک تے نہیں لگن دندی. لاہور دے وچ ہے جڑی اتھارٹیز بنائی ہیں تسی, یہ حالات جس ملک کے اندر ہوں آپ مجھے بتائیں, اس میں یہ ٹرینڈ چل رہے ہیں اور یہ گفتگو ہو رہی ہے, جادو ٹونا جنتر منتر پتہ نہیں کیڑی کیڑی گفتگو یار. اور پھر یقین کریں کہ لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ بنی گالا میں یہ سب کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, مجھے اس بات کا علم نہیں ہے, لیکن لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور میں حیران ہوں لوگوں کے اوپر کہ لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ روحانیت ہے, لوگ پھر بھی کہتے ہیں ہمیں اس طرف جانا چاہیے کہ اللہ نہ لو لانی. اللہ نہ لو لان والے لوگ اور نے پائے وہ جنگلہ چ ہوندے نے, وہ اس جہاں پر نہیں بیٹھے ہوتے, وہ کہیں اپنی اللہ تعالیٰ جس کے من میں اپنی لو جگا دے وہ ظاہر ہے وہ باختیار ہے, وہ کسی کے من میں بھی جگا سکتا ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیاست نے پوری معاشرت کو چلانا ہوتا ہے, سیاست نے پوری نظام زندگی کو چلانا ہوتا ہے. اور نظام زندگی ہمارا یہ چل رہا ہے جناب, جادو ٹونا, پاک وطن کی چڑیل, سیاسی چڑیل, یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہماری سیاست کا حصہ ہیں. اور اسی پر باتیں ہو رہی ہیں اور اسی پر ایک دوسرے کے خلاف, کل دے ٹاک شوز دیکھ لو سارے اسی پر چل رہے ہیں. کوئی تعلیم کی پالیسی پہ بات نہیں کر رہا, کوئی جو ہے نا ہیلتھ پالیسی پہ بات نہیں کر رہا, کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب آگے جو بیمار ہیں, جو بچے, جو نبینہ بیٹھے ہوئے ہیں یار, کل پرسوں سے رات سے نبینہ لاہور کی مال روڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, 100 بندے ہوں گے ٹوٹل یار, مشکل سے 100 بندے میں کہہ رہا ہوں. یہ 2000 شاید میرا خیال 13 سے میں دیکھتا آ رہا ہوں, وہ آتے ہیں بیچارے کہ ہمیں نوکری دے دیں. انہوں نوکری 100 بندہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہا نوکری دین لئی اس پنجاب حکومت کے اندر. یہ صرف بزدار گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا, پچھلی جڑی بہت اچھی سی نا شہباز شریف صاحب دی حکومت, انہوں بھی نوکری نہیں سی دیتی. لیکن کل کے اخبار میں ایک خبر تھی اور وہ خبر یہ تھی کہ جناب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے لیے 8 ارب روپے کا نیا طیارہ لیا جا رہا ہے. اور انہاں 100 بندیاں نے اگر 30 سال بھی نوکری کی تھی تو ان سب نے مشکل سے 30 لاکھ روپے لے کے جانا, 40 لاکھ روپے ساری زندگی میں. 8 ارب کا طیارہ ایک نیا ہیلی لے آندا جا رہا ہے. یہ پرائرٹیز ہیں ہماری, تو اس کے بعد کیا سوچ سکتے ہیں. میں تو یار سچی بات ہے دکھی ہوں. انٹرویو کرو خان صاحب, انٹرویو نہ کرو, تاڑے تو پہلے انٹرویو ہوئے سن پائن,
ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਆ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਠੀਕ है। अच्छा, फिर जनाब नवाज शरीफ साहब ने 4 दफ़ा आर्मी चीफ अपॉइंट किया। ठीक है, 3 बारी हुकूमत गई सरकार दी, बात आप समझ रहे हैं। ठीक है, बेनज़ीर साहबा ने भी जनरल करामत नूं लाया सी, हुकूमत गई। तो पुत्र उहदा ही हुंदा जिहदा हुंदा है, एवें इंटरव्यू वाला चक्कर च ना पवो, पाकिस्तान के लिए सीरियसली सोचें, क्योंकि इसमें हमारी नस्लें हैं, खास अब आपकी तो नहीं है, वो तो ज़ाहिर है बाहर ही बैठी है, को अमरीका को बरतानिया में, असी इत्थे ही रहना। सीरियसली सोचने की ज़रूरत है। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले वीडियो।